السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع اور اہم عنوان لے کر کے میں حاضر خدمت آیا ہوں، اور اس پہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور عام مومن کو اس مسئلے کو بہت گہرائی کے ساتھ جاننا اور سننا چاہیے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس جانب آپ نظر اٹھائیے، لوگ بک بک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی کوئی جو ہے وہ انجینئر مرزا دہلوی، اور کبھی کوئی بدبخت، اور اس طرح کے بڑے شرارت پسند لوگ جو ہے مل جائیں گے آپ کو، جس کو سننے کے بعد عام نوجوان جو ہے اس فریب کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک پروگرام میں شرکت کی جہاں پہ ہم ساتھی نے اس جانب توجہ دلائی اور کہا کہ اس ٹاپک پہ ضرور بات کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بڑے کتاب بھرے پڑے ہیں، ذخیرے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ہونے پر، بڑی کتابیں اور بڑے دلائل موجود ہیں جو ہمارے علماء اکابر ہیں، وہ اس حوالے سے بڑے کچھ جو ہے دلائل کی روشنی میں باتیں کی ہے، لیکن میں بھی اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے توفیق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا زمانے میں جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا تو اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو لوگوں نے انکار کیا، اور ان کو نہ جانے کیا کیا باذ اللہ جو ہے لقب اور برے القاب سے نوازے، مثلا ساحر، شاعر، معاذ اللہ مجنون اور دیگر چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عزت بخشی ہو، اور پھر وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور وہ کہہ لیجیے کہ مومن اگر مومن بن کر کے رہے تو مومن کی عزت کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ نہیں ہے، تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، اور بڑے معجزات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا، جو بات ایک دم عام ہے، جو آپ حضرات کی سماعت کیے ہوں گے۔ مشرکین مکہ میں سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، صرف نبوت کے دعوے کا جو ہے انہوں نے نبوت کے دعوے پہ ایک شہادت مانگی کہ اگر آپ نبی ہیں تو جو یہ چاند آسمان میں نظر آ رہا ہے اشارہ کیجئے اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیجئے، اس کو بانٹ دیجئے۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے عہد اور وعدہ لیا کہ اگر ہم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو مشرکین مکہ کو یہ گمان تک یہ کبھی ہوگا ہی نہیں، تو ہمیں ایمان لانا ہی نہیں پڑے گا، چاند ٹکڑے میں بٹے گا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ یہ چاند کو ٹکڑا کیسے کر سکتا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اختیار سے نوازا ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو مشرکین نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج کے چاند کے 2 حصے کیے، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا،
اور بٹنے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو چل گیا، اور پھر ان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی اور وہ ایمان نہیں لائے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ماننے والے دور رہ کر کے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند جب شباب پہ تھا تو حضور نے جب اشارہ کیا تو ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ چاند جو ہے جو ٹکڑے میں تقسیم ہوا ایک پہاڑی کے کنارے پہ جا گرا، اور بریلی کے تاجدار میں کیا خوبصورت جملوں میں خوبصورت شعر میں اس چیز کو پرو کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ذرا آپ غور کیجئے، اور سورج کی بھی بات اس میں آ گئی کہ سورج پھرا الٹے قدم اور چاند ٹکڑے ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزات کو اور اس اختیار کو بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہوں گے، لیکن میں اس کو بھی سسری طور سے آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر آگے کی جانب بڑھتا ہوں اور دوسری بات کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اختیار کے حوالے سے آپ اس واقعے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ پہ ہیں، مقام صحابہ میں آرام فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانی مبارک پر جو ہے سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ادھر وقت عصر جو ہے وہ چلا جا رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، بالآخر ختم ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی اور یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی نیند میں خلل دے کر کے نماز ادا کر بھی لیتے تو حضور کو خلل دے کر کے کون سی ہماری نماز تکمیل اور مکمل ہو جاتی۔ یہ آج کی 14 اور 15 صدی کے جو ہے مولوی اور یہ جو مذہب ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال ہی نہ ہے نماز میں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سنت کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ذرا بتائیے کہ پھر سنت کس کی ہے اور سنت کس کی سنت پہ آپ پیروی کرتے ہیں، اور اگر حضور کی سنت کی آپ اتباع کرتے ہیں پھر تو حضور کا خیال نہیں آئے گا تو پھر شیطان کا خیال آئے گا معاذ اللہ۔ حضور کے خیال سے ہی نماز مکمل ہوتی ہے، حضور کے خیال سے ہی نماز قابل قبول ہوتی ہے، اور حضور کی مکمل اطاعت سے ہی تو مومن بنتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں قرآن کی آیت میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس کی تحقیق کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ نے خود فرمایا کہ میرے رسول کی جس نے اطاعت کر لی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اس میں رسول کی اطاعت شامل نہ ہوگی پھر اللہ کی اطاعت کہاں سے شامل ہو جائے گی۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل دے کر کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی ادا کرنا پسند نہیں فرمایا۔ بالآخر سورج غروب ہو گیا، اور غروب ہونے کے بعد جب حضور بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کی چشمانی مبارک میں آنسوؤں کے خطرات ٹپک رہے ہیں۔ ہم جیسے مومن نہیں تھے وہ لوگ، تو صحابہ کرام اللہ کے برگزیدہ بندے اور نماز سے محبت کرنے والے تھے۔ اس دور کے مومنین کا عالم تو کیا، مسلمانوں کا عالم کیا، آپ خود ہی معاشرے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں۔ لیکن ذرا بتائیے جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، ایک وقت کی نماز قضا ہونے پہ آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں جو ہے دست دراز کیا اور دعا فرمایا۔ دعا کیا فرمایا؟ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے فرض علیہ الشمس، تو اس پہ سورج کو لوٹا دے۔ میں ایک بات یہاں پہ رک کر کے آپ کو بتاؤں اور بڑے اس مسئلے کو کھولوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ کہتے علی کو فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی جو ہے تیری اور تیرے رسول کے اطاعت میں تھا، اب اس پہ سورج کو لوٹا دے۔ میں ایک بات اور ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا بتائیے
عقائد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کی اطاعت میں تھے, حضور کی محبت میں تھے کہ ان کے نیند میں خلل نہ دی, لیکن اس میں رب کی عبادت کون سی تھی, اس میں رب کی اطاعت کون سی تھی؟ اس میں رب کی اطاعت تو نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا نہیں یطیع رسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو علی جو ہے رسول کی اطاعت کر رہے تھے, تو رسول کی اطاعت جو کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو اس بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی رب کے بارگاہ میں, مولا یہ تیرے محبوب تیرے رسول کی اطاعت میں حضرت علی تھے اور ان پہ جو ہے سورت کو لوٹا دے. اور ہوا کیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رب کے بارگاہ میں قبول ہوئی, اور قبول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو لوٹایا اور حضرت علی نے نماز ادا کی. اور حضرت علی نے نماز کو واری کس پہ؟ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی تھی. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ سورج پلٹ آیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے امام عشق محبت شیر کی شکل میں اس کو ایو پیش کرتے ہیں, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. ذرا غور کیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مرضی سے سورج پلٹ آیا, چاند ٹکڑوں میں بٹ گیا. اب ذرا آپ بتائیے اور کیا اختیارات چاہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیا کچھ مختار ہو. اور یہیں تک محدود نہیں ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا معجزہ تھا, سراپا سر سے کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ تھا. جس پارٹ کو, جس حصے کو, جس عرض پہ آپ گفتگو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے وہ جو ہے مقام حدیبیہ کے واقعے کو نہیں سنا پڑ رہا ہے, تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مقام حدیبیہ میں تھے کہ سارے لوگوں کے پاس جو ہے پانی ختم ہو گیا. بالآخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہم لوگ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے پانی ختم ہو گیا ہے, پانی نہیں ہے, نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کرنے کا پانی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی ایک انگلی کو یا چند انگلیوں کو ایک پیالے میں رکھا اور ان انگلیوں سے چشمے نکلنے لگ گئے. اب ذرا غور کیجئے کہ جس کے انگلیوں سے چشمے نکل رہے ہوں اس کے اختیارات کا ہم انکار کریں گے, اس کے اخراج کے اختیارات کے ہم منکر بنیں گے, پھر ہم کیسے غلام ہیں, ہم پھر کیسے ان کے بندے ان کے جو ہے غلامی کر رہے ہیں, کیسے ان کے عاشق اور شیدائی ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا مختار بنا کر کے مالک کل نے, خالق کل نے مالک کل بنا دیا. اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا دیا. اور جب اللہ کے رسول نے پیالے میں اپنی انگلیوں کو رکھا تو انگلیوں سے چشمے چلنے لگے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایڑیوں کو رگڑا تو زمزم روا ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا نے جب عصا کو مارا پتھر پہ تو 12 چشمے جاری ہو گئے. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین سے پانی پہلے بھی نکلے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, پتھر سے پانی چشمے پہلے نکلے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, لیکن انگلیوں سے پانی نکلے ہیں یہ تو کبھی نہیں ملتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صفات میں سے صفت ہے. اور دہلی کی تعداد اسی کو تو فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے, ذرا آپ غور کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے تو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کے جو آپ کے خادم آپ کے خدام خاص ہیں, آپ کو جو وضو کا پانی دیا کرتے تھے, آپ کے لیے آپ کے وضو کے لیے وہ پانی لایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی لایا. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا صلی یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, ذرا آپ غور کیجیے گا کہ جو لوگ کسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے پر
مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب ذرا بتائیے ان کے اس فتوے میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں اور کیسے کیسے شخصیات آتے ہیں. صحابہ کرام کو لوگ مشرک بناتے ہیں معاذ اللہ. صحابی کو حضور خود فرما رہے ہیں ایسا اے ربیہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اگر یہ مانگنا شرک ہوتا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توحید پرست کون ہے؟ پھر حضور کیوں کر یہ سبق دیتے کہ صلی یا ربیہ ہم سے مانگ اے ربیہ. اگر یہ مانگنا شرک ہوتا تو حضور کبھی بھی صحابی رسول کو یہ نہ کہتے کہ مجھ سے مانگ اے ربیہ، بلکہ مانگنا جو ہے حضور سے مانگنا ہی اصل بندگی اور اصل غلامی ہے. جب حضور نے فرمایا اے ربیہ مانگ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جنت میں رفاقت مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں یہ رفاقت اور اپنا قرب اور حضور کا قرب مانگتے ہیں. اگر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اگر حضور سے مانگنا شرک اور بدعت ہوتا تو صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ آپ نے کسی بھی مقام پہ نہیں فرمایا تھا کہ اے ربیہ ہم سے مانگنا شرک اور مانگنا جو ہے بدعت ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہی یہ بتایا تھا کہ جب مانگنا ہو تو مجھ سے مانگتے ہوئے رب کے بارگاہ میں سوال کرنا. اگر ایسا ہی نہیں ہے تو حضور کبھی بھی ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگنے کا حکم نہ دیتے. بالآخر ہے کہ ربیہ نے مانگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ ہاں ربیہ تو جنت میں بھی میرے قریب اور رفیق رہے گا. ذرا آپ غور کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنا اگر یہ درست نہ ہوتا تو پھر جو ہے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا حکم نہ دیتے. اس لیے یہ ساری چیزیں اختیارات مصطفیٰ ہی تو ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی تو ہے. لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ جو اس کے منکر ہیں، جو اس پہ انکار کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایک جادو مسلمان اور مومن بھی کہتے ہیں، حضور کے غلام بھی کہلاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے حضور کے جو ہے اختیارات کا انکار بھی کرتے ہیں. اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل اور کتنے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے معجزات اور دیگر مسائل ہیں جو ہم اور آپ جاننا چاہیں تو ہمیں اور آپ کے وقت اور ہماری زندگیاں کم پڑ جائے گی. حضور کو میں تو کہہ رہا ہوں حضور سراپا معجزہ اور سراپا مختار ہے، لیکن اگر جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفت سے انکار کرنا یہ گمراہی اور بدمذہبی ہے، اور جو گمراہی اور بدمذہب میں ہوگا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو جو ہے ہم ایکسپٹ کریں اور حضور کے دربار سے ہی مانگیں. اور اس طرح کے جو بدمذہب ہیں جو سوشل نیٹ ورک پہ ہوں، چاہے کسی کے کنارے گھوم رہے ہوں، ان چیزوں مکوڑوں کو بتائیے، ذرا بتاؤ دین کی صحیح ترجمان کون ہے؟ دین کو ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو نکال دیں گے تو نہ یہ قرآن درست اور نہ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا درست اور نہ ہی جو ہے جو دیگر دین کے مسائل اور شریعت درست مانے جائیں گے. سارا کچھ تب بھی آپ کا حقانیت کے ساتھ اور حق مانا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ہم حق مانیں گے. کیونکہ آپ سے سوال کیا جائے گا قرآن اللہ کے رسول کو نازل کیا گیا اور اللہ نے نازل کیا، کیا دلیل ہے، کس نے کہا؟ تو ہم اور آپ یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اللہ کے غلاموں نے یہ بات بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات بتائی ہے. جبریل اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے تھے، کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ حضور کے اختیارات کو اگر آپ اختیارات کا انکار کریں گے تو ذرا بتائیے یہ باتیں کیسے آپ ایکسپٹ کریں گے؟ تو تھوڑے تھوڑے ایکسپٹ کرنا اور تھوڑے تھوڑے چھوڑ دینا یہ مومن کی دلیل نہیں ہے. حضور کی ایک ایک بات کی تسلیم کرنا یہ مومن کی صفت ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو مختار مانتے ہوئے زندہ رکھے اور مختار مانتے ہوئے دنیا سے جو ہے ہمیں بوجھ کرنے کی توفیق دے. ورنہ جہاں بھی ہم بھٹک جائیں گے، جہاں بھی ہم اللہ کے رسول کے نافرمان و گستاخ ہو جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا آخرت تباہ و برباد ہو جائے گا، عاقبت تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم ہر مقام پہ پھنستے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن کر کے زندگی گزاریے. سوشل نیٹ ورک پہ کسی کی ویڈیوز اور کچھ بھی سننے سے پہلے اس کے عقیدے کو پڑھیے، اس کے عقائد کو جانیے. اگر اہل سنت والجماعت سے ہے تو خوب سنیے، خوب دیکھیے، خوب سمجھیے، اور اگر بدعقیدہ ہے تو اس کو جو ہے اگنور کیجیے اور اس کو سننے اور اس کی شکل دیکھنے سے جو ہے آپ
جو ہے نفرت کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔